بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا واقعہ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یزید معلوم تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت کا ہوگا۔ اس نے مدینے میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین بن علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید معلوم کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید معلوم کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر سالہ حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں زید کا نام لینے کا حکم دیا، نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تحویلوں کے ذریعے گورنروں کو اور صفیہ سالاروں کو بھی زید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق زید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول زید کی بیعت سے شرعی طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین بن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین بن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین کے فحاشی، برائی، خباثت اور شرکستی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک شرکس حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، مسکرہ کا چاہنے والا، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کے مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید معلوم نے لوگوں پر بے طریقے ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینے والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے۔
जिस से काबा में आग लग गई। बैतुल्लाह की एक दीवार भी शहीद हो गई। यजीद की मौत के मुतालिक मौरखीन के अलग अलग अक़वाल और रिवायत मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बासिंद सही कौल ये है कि शहादत हसैन के वाक़ये के बाद जब यजीद अपने जश्न और तकब्बुर में मस्त था, इस वक्त इसने मक्का पर हमला करने का हुक्म जारी किया। ये सन 64 हिजरी रबी अव्वल का महीना था। चंद ही दिनों में वो एक मौजी बीमारी में मुब्तला हो गया। इसके पेट में खतरनाक दर्द उठा, जिससे इसकी आंतियाँ सड़ने लगीं और इनमें कीड़े पैदा होने लगे। दमिश्क के बड़े बड़े तबीब को बुलाया गया, लेकिन वो इस बीमारी से यजीद शिफायाब करने में नाकाम हो जाते थे, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कहर था जो इसे कब्र तक ले जाने वाली थी। आंतियों के सड़ने के बाद वो बिस्तर पर मछली की तरह तड़पने लगा और अपने बिस्तर पर पाँव मारता था। वो रात रात भर दर्द के मारे चीखता और अपनी तकलीफ की शिद्दत से जब चीखें मारता तो खंजीर की तरह आवाज़ निकलती। अगर पानी पीता तो हलक में जाकर छुरी चलने जैसी तकलीफ महसूस करता और ना पीता तो सीने में आग लग जाने वाली जलन महसूस करता। तारीख की किताबों के मुताबिक 15 रबी अव्वल के दिन इसी हालात में तड़पते हुए वो वसाल जहन्नुम हुआ। जब इसके दरबारी इसके करीब गए तो यजीद की लाश से भयानक बदबू आने लगी, जिससे लोग दूर भागने लगे। एक रवायत के मुताबिक इसे मुकाम हरन में दफन किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।